اچھا سلمان عابد صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب 2018 کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے تھے، بڑی گہما گہمی تھی، نون لیگ نے کامیابی بھی حاصل کی اس کے بعد جب عدم اعتماد کے بعد دوبارہ ضمنی انتخابات ہوئے تو 20 میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیتی. اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی، خان صاحب نے بڑے جلسے کیے. اس بار بڑی خاموشی تھی، اب نہ تو نون لیگ نے کوئی کمپین چلائی، گو کہ نون لیگ کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ چونکہ ہمارے بڑے رہنما حکومت میں تھے تو اس لیے ہم نے کمپین نہیں چلائی. رانا ثناءاللہ صاحب پنجاب کے صدر سے وہ کہیں نظر نہیں آئے، خواجہ سعد رفیق صاحب کہیں نظر نہیں آئے. پی ٹی آئی نے بھی کوئی کمپین نہیں چلائی. 8 فروری کے الیکشن کے لیے تو سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کمپین چل گئی تھی، اس بار سوشل میڈیا پہ بھی نہیں کوئی کمپین چلی. کیا وجہ تھی اس خاموشی کی؟ دیکھیں عظمیٰ، ایک کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی اور ایک نے کمپین کرنے کی ضرورت نہیں محسوس نہیں کی. اچھا، کیونکہ جس نے ضرورت محسوس نہیں کی اس کو نتیجے کا پہلے سے پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ وہی نکلا جو سامنے آ رہا ہے. دیکھیے بات کیا ہے، آج کے جدید دور میں اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم نے اس قسم کی فرجائل قسم کی جمہوریت، اس قسم کی سیاست، اس قسم کے انتخابات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو یہ ریاستی نظام اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش نہیں کر سکے گا. اب آپ مجھے بتائیے نا، آج دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، جی موبائل سروس بند کر دی. چلیں آپ نے الیکشن سے کیا گین کیا کیا گین نہیں کیا اس کو چھوڑیں. یہاں کروڑوں مزدور افراد جو انٹرنیٹ کی وجہ سے باقاعدہ بائکیاں چلاتے تھے، موٹر بائک چلاتے تھے، گاڑیاں چلاتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، آن لائن بزنس کرتے تھے گھر بیٹھ کے، آپ نے سب کو برباد کیا نا. جی یہ ہے ہماری جمہوریت کا تماشا کہ ہم لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل کو چیلنج کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے ایک پارٹی کو اس کو سپورٹ نہ مل جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج تو سب کو پہلے سے پتا تھے اور بالکل رانا مبشر نے ٹھیک کہا ہے کہ عام طور پہ عمومی طور پہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ حکومتی جماعت جیتتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کے جیتنے سے کیا ہمارا پولیٹیکل سسٹم، کیا ہمارا اکنامک سسٹم، کیا ہمارے سیکیورٹی ایشوز ریزالو ہو جائیں گے؟ کیا سیاسی جماعتیں آپس میں جو اس وقت سیاسی دشمنی کا منظرنامہ پیش کر رہی ہیں کیا وہ سیاسی اختلافات کو بھلا کر کوئی سیاسی اتفاق رائے پیدا کریں گی؟ کیا ان کے اندر کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا؟ ختم ہو جائے گا کیا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. جس قسم کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے اس ماحول میں تو لگتا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ بھی نہیں ہوگا. یعنی کوئی جوہری تبدیلی نہیں آنی. ابھی رانا صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے. صرف سیاسی جماعتوں کو کیوں بیٹھنا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، تمام سٹیک ہولڈرز اور آپ کی جوڈیشری بھی بیٹھے نا، آپ کی بیوروکریسی بھی بیٹھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ الیکشن پالیٹکس جو ہے یہ عام آدمی کے بنیادی ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کر رہی. اب آپ مجھے بتائیے پارلیمنٹ آ گئی ہے، کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، پیٹرول میں، ڈیزل میں، ادویات میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، معاشی بدحالی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ جواب نفی میں. کیونکہ وہاں تو ایک طاقت کی لڑائی چل رہی ہے. وہاں طاقت کی لڑائی میں عام آدمی کا تو حصہ ہی کوئی نہیں ہے، کمزور افراد کا تو کوئی حصہ نہیں ہے. تو پس رہا ہے. اس وجہ سے یہ سارا کا سارا ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے، الیکٹوریل پروسیس جو ہے وہ میرے نزدیک تو آج ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی فیوچر ڈیموکریسی کے کانٹیکسٹ میں.